بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ کی قربانی دلچسپ انداز میں ستاروں کے بجھتے ہوئے چراغوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ صبح کاذب کا دھندلکا اور اجالا ایک دوسرے میں گھل مل گئے تھے۔ سورج مشرق کے جھروکھوں سے جھانک رہا تھا۔ چاند اور تارے رات کے مسافر بوریا بسترا باندھ کر جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ رات کی کھٹیا کھڑی ہونے والی تھی، اس کے مہرے آپ ہی آپ کپ کپا رہے تھے۔ صبح کے نرم اور ٹھنڈے جھونکے بڑے جسم فریب ہوتے ہیں۔ بہت کم لوگ اس میٹھی اور نشیلی نیند سے بیدار ہو جانا چاہتے ہیں۔ بستر کی شکنیں سونے والے کا دامن تھام کر کہتی ہیں کہ ایک بیگ بے وفائی نہ کرو، ابھی دن کہاں نکلا ہے، دھوپ اچھی طرح پھیل جائے تو یہاں سے اٹھ کر جانا۔ خوب لطف کے ساتھ کروٹیں بدلو، انگڑائیاں لو، ہتھیلیوں سے خواب آلودہ آنکھیں ملنے کے بعد بھی لیٹے رہو۔ ایسی جلدی کیا ہے، کلیوں کو تو چٹک جانے دو۔ شبنم نے ابھی نیم باس گنچوں کے منہ بھی پورے طور پر نہیں دھلائے۔ نیند کا مزہ جاگانے پر ہی محسوس ہوتا ہے، اس لطف کو دیکھو، ادھورا نہ چھوڑ دینا۔ آنکھ کھلتے ہی بستر سے فوراً اٹھ جانے والے خواب کی لذت آخر سے محروم رہتے ہیں۔ یہ مکہ کی صبح کاذب تھی، لوگ ہواؤں کی گود میں سوئے ہوئے تھے۔ رات پوری طرح ختم نہیں ہوئی تھی۔ کسی راستے سے اونٹوں کے گلی کی گھنٹیاں بجنے کی آوازیں آ رہی تھیں، مدھم اور بے ترتیب آواز، جیسے کوئی نومسک پجاری مندر میں گھنٹی بجا رہا ہو۔ مکہ والوں کے گھروں پر نیند کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اسی عالم میں بنو ہاشم کے لمبے چوڑے گھر کے دروازے پر ایک باوقار شخص سیاہ کمبل پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ وہ گہرے سوچ فکر میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے ماتھے پر سلوٹیں جلد جلد ابھرتیں اور پھیل جاتیں۔ فکر اور احساس کے بوجھ نے اس کے آنکھوں کے پپوٹوں کو بوجھل بنا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کبھی چمک آتی اور کبھی اندھیرا۔ خیالات شاخ در شاخ ہوتے چلے جا رہے تھے۔ وہ ایک بارگی کھڑا ہوا اور آنگن میں تیز سے ٹہلنے لگا۔ دھوپ پھیل چکی تھی۔ ابو قبیس پہاڑ کی چوٹیوں پر سورج کی کرنوں نے سنہرے شعر لکھ دیے تھے۔ پرندے چہچہا رہے تھے، بکریاں ممیا رہی تھیں اور اونٹ بلبلا رہے تھے، لیکن یہ شخص اپنے خیالوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ سوچ اور احساس کی گہرائیوں نے صبح کے شور سے اسے انجان بنا دیا تھا۔ گھر کے لوگ اس کی اور حیرانی اور تجسس کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ کہیں بنو امیہ سے کسی بات پر جھگڑا تو نہیں ہوا؟ امیہ اور ہاشم کے جانشینوں کی تلواروں کو نیام سے باہر تو آنا نہیں پڑے گا۔ حج کا سمے نزدیک آ رہا ہے، شاید اس کے انتظام کے لیے سوچ رہا ہے۔ عبد المطلب کو اتنا فکر مند کبھی دیکھا نہیں گیا تھا۔ آج یہ دارالندوہ بھی نہیں گئے۔ قریش کے سردار ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ سبھی لوگ اپنے اپنے خیالوں کے حساب قیاس آرائی کر رہے تھے۔ عبد المطلب سے بات کرنے کا کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی۔ عبد المطلب نے پیشانی سے پسینہ پوچھا، کئی بار ہاتھوں کی مٹھیاں کو بند کیا اور کھولا، پھر اپنے نیچے کرتے کو اوپر اٹھاتے ہوئے بولے، عبداللہ کہاں ہے؟ اسے بلاؤ۔ کعبہ کی دیوار کے سائے میں آج اسے قربان کر کے اپنی منت پوری کروں گا۔ گھر والے سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ عبد المطلب کے فیصلے کو سن کر سب کے چہرے ایک بارگی پیلے پڑ گئے، جیسے ان کے جسموں میں خون نہیں پانی ہے۔ مکان کے آنگن میں اونٹوں کے کجاؤں کے پاس دیوار میں بہت بڑا طاق تھا، جس میں مٹی کے پیالے، رسیاں، ستوں کے خالی تھیلے، اپنی ٹوٹی ہوئی زرہ کے ٹکڑے اور لوہے کے کچھ ہتھیار رکھے تھے۔ عبد المطلب نے طاق سے چھری اٹھائی اور اس کی دھار یقیناً تیز کی تھی، مگر عبد المطلب نے احتیاطاً زرہ کے لوہے سے رگڑنا شروع کر دیا۔ آن ہی آن میں بجلی کی طرح ہر طرف خبر پھیل گئی۔ عبد المطلب نے جو منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 بیٹے دے دیے تو میں ایک بیٹے کو تقرب الہی کے لیے قربان کروں گا، آج اس منت کے پورا کرنے کی وہ تیاری کر رہے ہیں۔ چھری کی دھار تیز کی جا رہی ہے۔ عبداللہ کو بلانے کے لیے آدمی بھجوا دیا ہے۔ ہاشمی گھرانے کے لوگ بات کے پکے اور ارادے کے مضبوط ہوتے ہیں، اور پھر عبد المطلب تو قریش کے سردار ہیں، ان کے ارادے کا بدل جانا بہت مشکل ہے۔ تھوڑی دیر میں عبداللہ، حارث، ابو طالب اور دوسرے بھائیوں کے ساتھ باپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور ان کے آنے کے تھوڑی دیر بعد عبداللہ کے ننیھال والے بھی نواسہ کے قربان کیے جانے کی خبر سن کر وہاں چلے آئے۔ عبداللہ ایک طرف چپ چاپ کھڑے تھے، سب کی نگاہیں ان پر تھیں، ترس کھانے والی نگاہیں، ملتجی نظریں کہ کاش عبد المطلب کے ہاتھ سے کوئی چھری چھین لیتا۔ لوگوں کی ہمدردی کے اس منظر کو دیکھ کر عبد المطلب نے اونٹوں کے کجاوے پر پیر رکھتے ہوئے کہا، مجھے بزدل بنانے کے لیے تم یہاں اکٹھا ہو؟
ہمدردی کا یہ نرالا انداز ہے۔ ایک شریف آدمی کو وعدہ نبھانے اور منت پوری کرنے سے روکا جاتا ہے۔ میری منت سبھی کو معلوم ہے۔ رات میں میں نے قرآن اندازی کی تھی، پوری حفاظت اور ذمہ داری کے ساتھ قرآن ڈالے تھے۔ عبداللہ کے نام قرآن نکل آیا۔ آج اس کو قربان کر کے اپنی منت پوری کروں گا۔ جو لوگ کم ہمت اور بزدل ہیں وہ اپنی آنکھوں پر قمیصوں کے دامن ڈال لیں۔ جو ذبح ہونے والے کی چیخ سننے کی تاب نہیں لا سکتے وہ اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیں۔ لوگوں کو میرے بچوں سے ہمدردی ہے مگر میری شرافت اور غیرت سے ہمدردی نہیں ہے۔ عدنان کی اولاد، ہائے اتنی کم ہمت ہو گئی، کاش ابو قبیس پہاڑ کا سینہ پھٹ جاتا اور تمام بزدل قریش اس میں سما جاتے۔ عبد المطلب بار بار داڑھی پر ہاتھ پھیرتے اور چھری کو الٹتے پلٹتے اپنے ارادے کا ثبوت دکھانے کے لیے۔ عبداللہ کی ننیھال کے لوگ اور سب سے بڑھ کر ابو طالب درمیان میں آئے اور کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے۔ پہلے ہماری گردنوں پر چھری پھیر دو، پھر عبداللہ کے جسم کو ہاتھ لگانا۔ بات بڑھنے لگی۔ عبد المطلب اپنی ضد پر قائم تھے کہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میرا ارادہ نہیں بدل سکتا۔ مردوں کا قول جاندار ہوتا ہے اور وزنی بھی۔ میں اس وزن کو عزیزوں رشتہ داروں کے کہنے میں آ کر ہلکا نہیں ہونے دوں گا۔ مجھے اللہ نے اپنی مہربانی سے 10 بیٹے دیے ہیں، ایک بیٹا جاتا رہے گا تو کیا ہو جائے گا؟ پھر منت کا پورا کرنا ہر محبت اور تعلق سے بڑھ کر ہے۔ سخت کشمکش کی نوبت آ گئی۔ دونوں طرف سے کوئی بھی اپنی بات سے ذرہ برابر ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک ہاتھ میں چھری تھی اور دوسری طرف عبداللہ کے سامنے 10 آدمی سینے کا ڈھال بنا کر کھڑے ہو گئے۔ اے سردار قریش، ایک بات کہوں مانو گے؟ ایک بوڑھے عرب نے اپنی کمر سے رسی کی گرہ ڈھیلی کرتے ہوئے کہا۔ عبد المطلب نے جواب دیا، مجھ سے کسی بات کا اقرار نہیں لو بڑے میاں، تمہیں جو کچھ کہنا ہے کہہ ڈالو۔ بنو عامر کے محلے میں جو کاہنہ رہتی ہے اسے تو آپ جانتے ہو۔ بوڑھے نے دریافت کیا، میں کیا سارا مکہ اسے جانتا ہے؟ کہانت میں آج اس کا جواب نہیں ہے۔ یمن اور نجد تک کے لوگ اس سے فال کھلوانے کے لیے آتے ہیں۔ عبد المطلب چھری کی نوک دیوار میں چبوتے ہوئے بولے، اتنا نہیں، غسان اور سمان کے بادشاہ اس کاہنہ کی خدمت میں نظریں اور ہدیے بھیجتے ہیں۔ چلو اس کے پاس چل کر اس مسئلے کو پیش کر دیں، وہ جو کہے گی اس پر عمل کر لیں گے۔ نہ اسے کسی بات کا لالچ ہے نہ کسی کا خوف، اس کا فیصلہ دو ٹوک ہوگا۔ بوڑھے کے کہنے پر عبد المطلب نے کرتا کا اٹھایا ہوا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا، گویا وہ کاہنہ کے پاس چلنے کو تیار ہیں اور یہ بات انہیں منظور ہے۔ اس چھری کو تو گھر میں رکھتے چلو، ایک رشتہ دار نے قدرے جھنجلا کر کہا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، مسئلے کے فیصلے تک یہ چھری عبد المطلب کے ہاتھ سے جدا نہیں ہو سکے گی، مجھے ہر بات کے لیے مجبور نہیں کرو۔ عبد المطلب نے گھر کے دروازے سے نکلتے ہوئے جواب دیا۔ بنو ہاشم کے چند لوگ عبد المطلب کو لے کر کاہنہ کے پاس پہنچے۔ کاہنہ 1.5 عمر کی عورت تھی، بکھرے اور الجھے ہوئے بال، چہرہ گرد آلود، اونٹوں کی ہڈیوں کا بدقوار مالا، ہاتھ پیروں اور بازوؤں میں لوہے کے موٹے موٹے کڑے، بہت ڈراؤنا اور خوفناک چہرہ، لال پیلی آنکھیں، اتنی ہوئی تنی ہوئی بھویں، نیلے ہونٹ، چوڑا جبڑا۔ عورت کاہے کو تھی، اچھی خاصی دیونی تھی۔ اس بدصورتی نے کاہنہ کا لوگوں کو عقیدت مند بنا دیا تھا۔ لات اور عزا کے پوجنے والوں کا خیال تھا کہ غیب کی باتیں عام چہرے مہرے کے آدمی نہیں بتا سکتے، اس لیے تو سب سے الگ چہرے اور شکل صورت ہونی چاہیے۔ سبھی لوگ عقیدت کے ساتھ کاہنہ کے آس پاس کھڑے ہو گئے۔ اس نے اپنی لکڑی کے اشارے سے جس پر زیتون کا تیل ملا تھا زمین پر بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا۔ عبد المطلب چھری کو زمین میں گاڑ کر اس کے سہارے بیٹھے، کوئی نیم قد جھکا اور کوئی اکڑوں بیٹھ گیا۔ کاہنہ کے سامنے معاملہ پیش ہوا، وہ غور سے سنتی رہی، آنکھیں بند کیے ہوئے، جیسے اس کا جسم زمین پر ہے مگر اس کا دماغ آسمان کی سیر کر رہا ہے اور غیب کا لکھا ہوا اس کی آنکھوں کے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح عبداللہ کی جان بچ جائے۔ اور ایک ہاشمی کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ عبد المطلب بیچ میں بولے۔ آپ کاہنہ کو مخاطب ہو کر ان کے کہنے میں نہ آئیں، جو کچھ آپ کا دل، ضمیر اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کا علم کیا کہتا ہے بتا دیں۔ اس پر کاہنہ نے بڑے زور سے ٹھہاکا لگایا۔ بڑے بڑے دانتوں کی پلاہٹ نے اسے بڑا ڈراؤنا بنا دیا۔ وہ اپنے خاص انداز میں بولی، منت دوسری طرح بھی پوری ہو سکتی ہے۔ عبداللہ کے نام کے ساتھ اونٹوں کا بھی قرعہ ڈالو،
اس کے ساتھ جب عبداللہ کی جگہ اونٹوں کا نام نکل آئے تو اونٹ کو قربان کر دیا جائے۔ سبھی لوگ خوشی خوشی گھر واپس آئے اور قرآن اندازی شروع ہوئی۔ قرآن کا آغاز 10 اونٹوں سے ہوا۔ ہر بار عبداللہ کا نام نکلتا، گھر والوں کے چہرے مرجھا جاتے، تو 100 اونٹوں پر جا کر عبداللہ کی جگہ اونٹوں کے نام کا قرآن نکلا اور عبدالمطلب نے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ عبداللہ آج چھری کے نیچے سے نکلے تھے، انہیں دوبارہ زندگی ملی تھی۔ جتنی خوشی ہوئی تھی وہ تھوڑی تھی۔ کنواری لڑکیاں خوشی کے گیت گانے لگیں، بچے چھوٹے چھوٹے نیزے اور کمان لے کر کھیلنے لگے۔ عبدالمطلب کا گھر مہمان خانہ بنا ہوا تھا۔ ہر طرف چولہے، دیگچیاں، پیالے، روٹیاں اور شوربے کے کڑاہے دکھائی دیتے تھے۔ قریش اس مشہور سردار قصی کے اولاد تھے جنہوں نے اب سے سینکڑوں سال پہلے قریش کو جمع کر کے تقریر کی تھی کہ سینکڑوں ہزاروں میل سے لوگ چل کر حرم کی زیارت کو آتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا اہتمام ہمارا فرض ہے۔ قصی کی تقریر نے سبھی کے دل پر اثر کیا۔ قریش سال کے سال ایک رقم جمع کر دیتے جس سے حاجیوں کا کھانا کھلایا جاتا۔ پانی کے لیے چمڑے کے بڑے بڑے حوض بنا دیے جاتے گئے تھے۔ عبدالمطلب اپنے دادا قصی کے صحیح جانشین تھے۔ وہی وقار، وہی سیر چشمی اور مہمان نوازی، ان کے یہاں جو کچھ ہوتا کم تھا۔ عبداللہ قربان ہوتے ہوتے رہ گئے۔ قربانی کی منت دوسری صورت میں پوری ہوئی۔ کئی ہزار سال پہلے اسی مکہ میں حضرت اسماعیل کے ساتھ قربانی کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا تھا۔ تاریخ نے ذرا بدلے ہوئے انداز میں پھر سے اپنے کو دہرا دیا تھا۔ وہی نسل، وہی گھرانہ، وہی شہر، ان راجوں سے قدرت نے ابھی پردہ ڈال رکھا تھا جس کے ظاہر ہونے کے چاند سورج پوری کائنات منتظر تھی۔ ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔